سر، حکومتی وزراء کے خاص طور پہ اگر دیکھا جائے اس طرح کے بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اپوزیشن کے ساتھ ان کا جو لہجہ ہے وہ ایسے ہی تلخ رہے گا، ایسے ہی وہ بات کرتے رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ شاید کسی اور پہ تکیہ کر کے بیٹھنا چاہتی ہے۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ دیکھیں نا فواد چودھری صاحب اور یعنی اسی طرح یہ رشید صاحب، شیخ رشید صاحب، اسی طرح اور بہت سارے کریکٹرز ہیں۔ اچھا، ان کی گردنوں سے، ان کے سٹائل سے بالکل یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی پتہ نہیں کیا آ گئے ہیں، طوفان آ گیا ہے۔ ہاں جی، کہیں وہ کسی کو مار رہے ہیں صحافیوں کو، کہیں وہ اپنی گفتگو میں جلاد بنے ہوئے ہیں، اور اچھا کسی کو اپنا کردار نہیں، نہ فواد کو نہ ان کو، یہ سب اپنے آپ کو، یعنی سب دنیا جانتی ہے فواد چودھری صاحب نے جس طرح پیسہ کمایا یا جس طرح انہوں نے ساری چیزیں حاصل کی ہیں۔ اب پیپل نو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ہمارا جنگ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے۔ صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ بات یہ ہے کہ اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ، تھوڑا سا نیچے آ جائے، اپنے آپ کو انسانوں کے برابر لے آئے کم از کم۔ اس طرح نہ کریں کہ مطلب ہے کہ یہ دن بہت گنے ہوتے ہیں، یعنی بہت گنے جاتے ہیں جب آپ اس طرح آ کر فو ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، جن زیادہ وقت گزارا آصف علی زرداری نے، 5 سال پورے کیے، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ان میں تحمل مزاجی تھی، بردباری تھی، حوصلے سے وہ کسی کی تنقید سن سکتے تھے، بہت خوفناک گفتگو جو ہے اسے بھی سن سکتے تھے۔ اس کے بعد وقت گزارا ہے نواز شریف نے۔ نواز شریف ایروگنٹ تھے لیکن اتنے نہیں تھے۔ شہباز شریف بہت ایروگنٹ تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ حدیں کراس کر گئے ہیں، یعنی یہ جو کردار ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں اس پی ٹی آئی گورنمنٹ میں، ایسی ایروگنس کسی میں ہم نے نہیں دیکھی۔ اس طرح تو فوجی حکمران جو آتے ہیں وہ بھی اس طرح ایروگنٹ نہیں ہوتے، جن کی براہ راست حکومت ہوتی ہے۔ یہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید فوجیوں کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں، تو یہ بھی میں نہیں سمجھتا۔ فوج ہماری جو ہے وہ اپنے طور پر اس سے فوج کی عزت میں کوئی یہ اضافہ نہیں کرتے اس طرح کی باتیں کرنے سے۔ یہ جس طرح اس نے کہا جی کہ وہ چٹان کی طرح کھڑا ہے، اپنا اس نے وزیر قانون نے کہا، بھائی جمہوریت، آپ کا کیا خیال ہے کہ باقی نہیں ہے جمہوریت کے ساتھ، صرف جنرل باجوہ ہیں؟ تو آپ اس طرح اپنے آپ کو، یعنی اپنی وفا ان کے ساتھ بتانے کے لیے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بہت یعنی اچھے ہیں اور وہ جمہوریت پسند ہے اور باقی جمہوریت۔ بات یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ساری فوج ہماری اللہ کے فضل و کرم سے جمہوریت پسند بھی ہے، انٹیگریٹی والی بھی ہے، عزت والی بھی ہے، اور اس نے اپنی قربانیوں سے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بے انتہا وفا رکھتی ہے۔ تو یہ ہمیں ہر جگہ اس چیز کو کرنا چاہیے۔ ہمارا بیانیہ یہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس میں پک اینڈ چوز کسی ایک کو شخص کو ان کی خوشامد اس حد تک کریں کہ دوسروں کے بارے میں یعنی لاشعوری طور پر یا امپلائڈلی یعنی پرکشنز کاسٹ ہو، اسپرشنز کاسٹ ہو یا کلاؤڈز آئیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نادان دوست ہیں، یہ دانا دشمن اگر ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ سر، وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ اداروں کو لڑانے کی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کون کر رہا ہے یہ سازش، اور کیا یہ سازش اندرونی ہے یا پھر باہر سے سازش کی جا رہی ہے؟ میں تو اسے کوئی سازش نہیں سمجھتا، میں نے ساری آپ کو بتا دی ہے۔ بات کی جا رہی ہے کہ دونوں چیفز کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر کوئی آمنے سامنے نہیں، کسی نے آمنے سامنے نہ آیا ہے، نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے۔ بات یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اپلیکیشن دینے والا ہے اس نے کئی کی ہے، اور کوئی خاص اس کو موٹیویشن نہیں تھی، بلکہ اس کے بعد وہ زیادہ دباؤ میں آیا یہ پیٹیشن کرنے کے بعد۔ تو پیٹیشن اس کی بڑی ایک ایسی تھی بے ضرر قسم کی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ایکسٹینشن نہ دی جائے، اس نے یہی کہا کہ جی چونکہ قانون موجود نہیں ہے تو اس کے لیے قانون بنایا جائے اور اسے آپ مناسب قانون سازی کریں۔ اگر یہ بات ہے، اور اسی چیز کو چیف صاحب نے کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کوئی ادارہ بدنام ہو، اس نے یہ کہا کہ بھی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح تو اسسٹنٹ کمشنر کی بھی اپائنٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، کوئی اپنی غلطی نے احساس نہیں ہو رہا، یہ سامنے ججمنٹ اور اس کی ساری پروسیڈنگز میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں بالکل کہ کیا کرتے رہے، کس طرح پہلے دن کیا جواب دیا ہے، اور آخر دم تک اپنی سٹانسز بدلتے رہے ہیں۔ کبھی پھر سبری ایک اگر غلطی نہیں تھی
تو پھر آپ کو تصحیح کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل ایسے ہی. اور اگر آپ نے غلطی کی تصحیح کی تو پھر عدالت میں ماننے میں کیا حرج تھا؟ یعنی آپ کا لا منسٹر اس وقت تک جس کی ذمہ داری تھی کہ اس نے ویٹنگ کرنی تھی اسمبلی کو، وہ ویٹنگ کرنے کی ذمہ داری سے ہٹ کے استعفیٰ دے کے آ گیا ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں اس میں سازش جو کوئی نہیں تھی. یہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جب اس کو کوئی نہ کوئی انہیں آگے دشمن چاہیے جس کو وہ للکارے، اگر نہیں ہوتا تو وہ پیدا کرتے ہیں، ابھی کیوں نہیں ہے کوئی دشمن. تو یہ جو جنگوازم ہے یا اس طرح کی محاذ رائی کی خواہش رکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی انہوں نے اپنی جو 22-23 سال میں تربیت ان کی ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں للکاروں گا، مسل دکھاؤں گا اور کہوں گا کہ یہ دنیا ساری فلاں جو ہے چور ہے، ڈاکو ہے، اس سے شاید میں پاپولر ہوں گا. کبھی وہ لوگوں کی اب صورتحال جاننے کی کوشش کریں، اپنی پاپولرٹی کا ٹیسٹ کریں تو انہیں پتہ چلے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. تو اس لیے یہ نہ کریں، مطلب ہے کہ یہ کانسپریسی تھیوریز. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جس کی زبان درست ہونے کی ضرورت ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو اس وقت سب کا پرائم منسٹر، پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر نہیں ہے. پوری قوم کی نظریں اس کی ہوتی ہیں، ساری قوم کی سب چیزوں کا امین وہ ہے، محافظ وہ ہے، ہر چیز اس نے کر دی ہے. ہماری معیشت، ہماری تجارت، ہماری تعلیم، آپ دیکھیں کہاں کوئی ذرا بھی امپرومنٹ ہو رہی ہے؟ کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کوئی کام، نہ گورننس میں کوئی بہتری آئی ہے، نہ آپ کو تعلیمی میدان میں جو ان کا کریڈٹ تھا، ترا امتیاز تھا کہ ہم نے جناب وہاں کے پی میں وہ جو تھا کمال کر دیا ایجوکیشن میں اور جناب اس میں ہیلتھ میں. ہمیں تو کچھ بھی یہاں نظر نہیں آ رہا. ہم تو سمجھ رہے تھے، یقین مانے کہ ہم خوش قسمت ہوں گے کہ جناب وہی کچھ جو ہمیں بتایا جا رہا تھا کے پی میں وہ یہاں ریپلیکا ہوگا. پنجاب میں گورنمنٹ آئے گی، پنجاب میں فرق پڑے گا. آپ نہ پنجاب کہیں بھی کچھ دکھا نہیں سکتے. یقین میں آج میں آیا ہوں پشاور سے، وہ منہ چلا رہی ہے وہ جو ان کا وہ پروجیکٹ ہے میٹرو کا، یعنی کمال ہوگی کتنا. اور کوئی کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ آپ کر کیا رہے؟ کہاں وہ تھے جو دنوں میں مکمل کرتے تھے؟ جب سے آپ آئے کوئی چیز بھی ٹائم پہ مکمل نہیں ہو رہی. یہاں اس کے زمانے میں جن کی ہم سخت مخالفت کرتے تھے، ہاں جی، ہم نے دیکھا کہ یوں جناب چیزیں مکمل ہو جاتی تھیں. اور آپ نے کوئی نہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، نہ کوئی آپ کی کوئی پلاننگ ہے. جو آپ بات کہتے ہیں صرف گفتگو کی حد تک ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا. لگتا یوں ہے کہ جناب کل سے جی تعمیرات شروع ہو جائیں گی، گھر بننے شروع ہو جائیں گے کل سے. یعنی آپ کب تک لوگوں کو خوابوں میں رکھیں گے؟ اور بلکہ آہستہ آہستہ میں آپ کو ایک عرض کروں، اس طرح کے لوگوں کے خلاف احتجاج زیادہ ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہمارے خواب خریدے اور پھر ہمارے خواب بیچے. دیکھیں نا لوگوں کو کتنے چھوٹے چھوٹے بچے یقین مانے جھنڈے لے کے تو عمران خان کہتے پھرتے تھے، اور لوگ خواتین اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی ہیں کہ وہ کہ جی عمران خان آئے گا تو ہماری حالت بدل جائے گی. عمران خان کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کبھی یہ کہہ دیا جی اب ٹرکل ڈاؤن اثرات ہو رہے ہیں، جی اب معیشت جو ہے اب اشاریے بڑے اچھے آ رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ خان صاحب لوگ اشاریوں کے اوپر نہیں جاتے. لوگ جب انہیں بجلی جو ہے بل 100 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں، گیس کے بل، تعلیم کے معاملے میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. جو چاہے کرتا رہے. اٹس اے نو مین لینڈ، فری فار آل. گورنمنٹ اور نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. خان صاحب جو ہے تقریر، وہ سمجھتے ہیں جی کہ تقریر ان کا ترا امتیاز ہے. اور تقریریں کب تک لوگ سنتے ہیں؟ لوگ یعنی ایک بڑا ظفر اقبال صاحب کا شعر ہے کہ لفظ گونگے ہو چکے ہیں، مان لینا چاہیے، ورنہ کیا اس خاک پر اہل کتاب آیا نہیں. زبردست سر. اسی پہ اس جو ایکسٹینشن کا ایشو ہے اس کو بہت ہی زیادہ پاکستانی میڈیا نے تو اس پہ بہت زیادہ بات کی کہ وہیں پہ دیکھا جائے تو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس ایشو کو بہت زیادہ اٹھایا ہے، بہت سبکی ہوئی ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ سازش ہو رہی ہے، سازش ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ ہماری حکومتوں کو جو ہے نا ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف. خاص طور پہ یہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے تو ان کو لگ رہا ہے ہر کوئی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، ہر ایک ایشو پہ ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے. اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے لیکن اب تک کوئی ایک بندہ بھی برطرف نہیں ہوا کہ تو اس بندے کی ذمہ داری تھی، اس بندے نے جو ہے نا اس ذمہ دار تھا، اس کو برطرف کر دیا جائے. ہمارے وزیر فروغ نسیم صاحب نے جو ہے تو استعفیٰ دیا، وہ بھی صرف آ کے کیس لڑنے کے لیے، لیکن وہ بھی پھر واپس آ گئے. آپ کو میں بتاؤں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح کسی نے کہا دیکھے جی کتنا ظلم ہوا ہے
کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں کسی نے 1 ارب روپیہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور مجھے بتایا تھا کہ نہیں، مجھے پتہ نہیں چلا. ہاں جی، اسی طرح اس طرح کی استدلال آپ نے سنے ہیں نا. بالکل ایسا. ہاں جی. اب یہ ہے کہ بالکل ایسے کریں کہ یہ جو جتنی کہانی تھی وہ جناب کسی نے سازش کی اور سمری جو تھی وہ تیار کر کے سب سے پہلے یعنی پریزیڈنٹ صاحب کی اپروول لے لی. ہاں جی. اور اچھا مجھے یہ بتائیں، انہیں کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، یہ بھی سازش ہو رہی ہے کہ سمری پہ پرائم منسٹر سائن نہیں کرتا. سمری جو ہے اس کو پہلے آپ کیبنٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں، کیبنٹ جو ہے اس سے اپروول لیتے ہیں، کیبنٹ کی اپروول جو لینے کے بعد پھر پرائم منسٹر جو ہے اسے اپنی وہ تجویز بھیجتا ہے، یعنی ایڈوائس بھیجتا ہے. سارے پاورز استعمال ہوتے ہیں تھرو پریزیڈنٹ. تو آپ سارا جو طریقہ کار، آپ اس کو بار بار میں دہرانا نہیں چاہتا، جو پوائنٹ آؤٹ کرایا گیا جس کی وجہ سے کئی بار آپ کو سمریاں آپ نئی بنا کے پھر نئے نوٹیفیکیشن پرپوز کر کے لے کے آئے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اپوزیشن تھی. اور مجھے آج بھی ایک بندے کی، عام آدمی کی بات یاد ہے، گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی. وہ مجھے کہتا ہے چوئی صاحب، بات لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب ہر کام جو ہے جی امریکہ کی سازش ہے. کہتا ہے جی مجھے یہ بتائے، یہ چھادا چودھری تھا ایک، چھادا بدماش اسے کہتے تھے، کہ یہ جو چھادا ہے، سجاد اس کا نام تھا، اسے گریڈ 20 میں گھی کارپوریشن کا MD لگانا جو یہ بھی امریکہ کی سازش ہے. ہاں جی. مطلب یہ کہ کام آپ خود اس طرح کے کر رہے ہیں، نالائکیاں آپ کی ہیں، سازشیں آپ لوگوں کے. بات یہ ہے کہ موقع ہی نہ دیں لوگوں کو. آپ دیکھیں، آپ نے ایک مزہ کا خیز کریکٹر لگایا ہوا ہے چیف منسٹر، جو ڈیلیور نہیں کر سکتا. روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں، وہ بالکل ایک یعنی اللہ میاں کی گائے، یعنی جو ایک مشہور لوگ کہتے ہیں نا، اللہ بڑا شریف آدمی، اللہ میاں کی گائے ہے جی، شریف آدمی. اچھا وہ جا رہا ہے، نہ اسے آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے، اور لوگ اس کے منہ میں آ کے، کان میں آ کے باتیں کر رہے ہیں. ہر بندہ آگے بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی میں انہیں بتاتا ہوں تو یہ بولتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب یہ جو ہے یہ سازش ہوتی ہے جب آپ کے منہ میں، کہ جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو کریں کہ کھڑے ہو کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو چیفز کے بارے میں بات کی انہوں نے، ہاں جی، چیف جسٹسز کے بارے میں، یہ کیا یہ بین الاقوامی سازش تھی کہ عمران خان صاحب کے منہ میں یہ بات ڈال دی جائے، یا مولانا کو گالیاں دینا، ان کے بارے میں ڈیزل کہنا، اور اپنی تقریر میں بار بار پرائم منسٹر بننے کے بعد انہیں للکارنا؟ کیا یہ بین الاقوامی سازش تھی کہ جی عمران خان صاحب کے ذہن میں بات ڈال دی جائے اور ان سے کہلوا دیا جائے کہ جناب آؤ میں دھرنا دیں، میں آپ کو کنٹینر دوں گا؟ یہ کس نے ان کے منہ میں ڈالی بات؟ یہ بھی سب بین الاقوامی سازش تھی کہ ایک طرف آپ تیل اور گیس کے کنویں دریافت ہونے کی خبر دے رہے ہیں اور آپ نے سمری تک نہیں، رپورٹ تک نہیں پڑھی جو آ گئی تھی ان کی طرف سے کہ جی کوئی گیس برآمد نہیں ہوئی. یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں ہر جگہ. اور ایک اور سازش آپ کو میں بتاؤں، گلگت بلتستان میں چیف جج لگایا انہوں نے، جو صرف کچھ عرصہ ڈپٹی اٹارنی جنرل، پیتھیٹک اس کی پرفارمنس تھی. وہاں وہ گیا ہے تو جو آلریڈی جو ایکسٹینڈڈ اسی طرح کی سچویشن وہاں بھی ہے کہ ایک گلگت بلتستان کا جو سپریم اپیلیٹ کورٹ کا رجسٹرار ہے، اسے جناب جب وہ ریٹائر ہو رہا تھا تو پچھلے چیف جج نے اسے ایکسٹینشن دے دی وقت سے پہلے، اور گریڈ بھی، پوسٹ بھی اپ گریڈ کرتی، گریڈ 21 سے 22. وہ بیٹھا ہوا بالکل، وہ لا اس نے نہیں کیا ہوا، لا گریجویٹ نہیں ہے. ایک اس کے ساتھ سیکرٹری ہے، وہ بھی لا گریجویٹ نہیں ہے، جو ریکوائرمنٹ بیسیکلی پوری نہیں کرتے. وہ گریڈ 20 میں ہے، یہ 22 میں ہے. اور وہ جتنے لوکل وہاں کے ملازمین ہیں ان کے خلاف وہ ظلم کر رہے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے. سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس دیا ہے اور سپریم کورٹ میں پیٹیشن آئی ہے وہاں کی باروں کی طرف سے. آپ اس میں انہوں نے جواب طلب کیا اور سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں سمجھ آتی؟ اور یہ بات آپ حیران ہو گئے کہ میں نا ان کا وہ جو منسٹر ہے، وہ شاہد کی بوتل والا، جو علی امین گنڈاپور، یہاں بات میں ملاقات ہوئی. میں نے انہیں کہا بات یہ ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے. آپ وہاں کے لوگوں کو اس حد تک پریشان کر رہے ہیں، لوکلز کو. تھوڑا سا ان کے حال پہ رحم کریں. آپ منسٹر ہیں، اسی گلگت بلتستان بھی آتا ہے آپ کی اسی میں جورسڈکشن میں. تو کائنڈلی کسی کو کہے کہ بھئی ان کے ساتھ تو جو بھی آپ پیٹیشن اگر انلیگل اپائنٹمنٹ چیلنج کی گئی ہیں اس کا جو بھی اشر ہوگا وہ سپریم کورٹ کرے گی. لیکن ان لوگوں کو کوئی قصور نہیں ہے جو چھوٹے ملازمین، جو لوکلز ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی تنخواہیں ہیں. انہوں نے احتجاج کیا، اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیے اور باروں نے ریزولوشن، کانوں پہ جوں تک نہیں ریگ رہی.
پھر کہتے ہیں جی میرٹ، ہم میرٹ پہ، بھئی خان صاحب کیا میرٹ پہ آپ یقین رکھتے ہو؟ کون سا شخص ہے جس سے آپ نے میرٹ پہ رکھا ہو؟ اور اس طرح کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کس کی کہنے پہ کی ہے؟ ان کا پسندیدہ خان صاحب کا ایک بندہ وہاں سیکرٹری ہے، یعنی منرل کا مائنز کا سیکرٹری ہے، سیکرٹری مائنز، ہاں جی، اس کو جناب انہوں نے، اس کا بھائی ہے یا کوئی عزیز ہے جس کو جناب چیف جج لگا دیا ہے پیور سفارش کے اوپر، ہاں جی، اور خان صاحب کہتے ہیں میں میرٹ پہ کر رہا ہوں۔ پورے کا پورا خطہ جو کہ اس وقت دیکھیں کتنی سینسٹیو صورتحال ہے، ایک طرف آپ کشمیر کو اپنا کشمیر بنے گا پاکستان، اور دوسری طرف وہ بھی ایریا جو ہے ایسا ہے جس کو جو کنیکٹڈ ہے سارے پروسیس کے ساتھ، وہ ابھی آپ اسے اپنا حصہ نہیں ڈکلیئر کر سکتے۔ تو وہاں اس کے ساتھ گورنر صاحب ایک دیر، اور خان صاحب کہتے ہیں جناب میں ریاست مدینہ میں میرٹ تھا۔ بھئی آپ کے ہاں میرٹ نہیں ہے خان صاحب، آپ میرٹ کی بات نہ کریں، آپ تھوڑا سا انسانوں کی طرح بیہیو کریں، لوگوں کی صورتحال کو دیکھیں، اپنے گھر کو درست کریں اگر آپ نے رن کرنا، ورنہ یقین مانیں یا آپ کے سامنے جو حشر ہوا ان کا پہلے حکمرانوں کا، ان کا اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہی 7 لوگ